بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے اندازے یہ تھے کہ ایران میں مایوسی پھیل جائے گی اور ایرانی عوام خوشی کے ساتھ باہر نکل آئیں گے اور بس رجیم چینج ہو جائے گا۔ یہ سبق نیتن یاہو نے پڑھایا ہوا تھا ٹرمپ کو، یا ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پڑھایا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ خبریں واشنگٹن پوسٹ میں کوئی خبر چھپی ہے جس کا ذکر میڈیا پہ چل رہا تھا کہ سعودی عرب کی فرمائش بھی تھی ساتھ جس پہ حملہ ہوا، وہ بھی چاہتے تھے کہ ایران کا کام تمام کریں۔ عرب ممالک نے اپنی زمینیں دی ہوئی تھیں جہاں اڈے امریکہ نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کو بادشاہیاں ملی ہوئی ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ وسائل پہ مسلمانوں کے وسائل پہ بادشاہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بادشاہ سب امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ اب ہمیں بات سمجھ آ گئی الحمدللہ، اور عوام کو بھی سمجھ آ گئی، عرب عوام کو بھی سمجھ آ گئی کہ اسرائیل ہمارے سر کیوں چڑھا ہوا تھا۔ اسرائیل ہمارے سر اس لیے چڑھا ہوا تھا کہ اسرائیل کو پتہ تھا کہ ہم سب غلام بیٹھے ہوئے، اور ان غلاموں نے مل کے منصوبہ بندی کی کہ اس سے جان چھڑائیں۔ اچھا، اس سے تکلیف کیا تھی؟ تکلیف یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے سوچتے تھے، اپنی مرضی سے کام کرتے تھے، اپنی مرضی پہ چلتے تھے۔ جب سے ان کی حکومت آئی ہے 79 سے، امام خمینی سے لے کے آج تک امریکہ نے ان پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، طرح طرح کی پابندیاں، صرف کس لیے؟ تاکہ اس کو کمزور سے کمزور کر دیا جائے، اور جس دن ہمارا جی چاہے وینزویلا کے صدر کی طرح ان کے رہبر کو بھی اٹھا کے لے آئیں اور کام تمام ہو جائے۔ اور وہاں رضا پہلوی کا جو پھر رہا ہے لونڈا امریکہ میں، جو انہوں نے بٹھایا ہوا تیار کر کے، خنزیر آدمی ہے کوئی، وہ بھی خنزیر، اپنے ملک کے سینکڑوں شہید ہو گئے ہیں، ان پہ اس کا اظہار تعزیت نہیں ہے۔ جو امریکی 4 یا 6 مارے گئے ہیں ان پہ ان کو شہید بھی کہہ رہا ہے اور ان کی تعزیت بھی کر رہا ہے۔ یہ تیار کیا ہوا تھا رجیم چینج کے لیے۔ رجیم چینج کے لیے پہلے وہاں جلوس نکلوائے، اپنے بندے بھیجے، پھر جب وہ پکڑے گئے تو پھر کہا جی اگر ان کو مارا تو ہم حملہ کر دیں گے، دھمکی پہ دھمکی دی۔ اور پھر جب وہاں کے عوام نکلے، عوامی طاقت کے سامنے، وہ جو مزاحمت کر جو بدماش بھیجے ہوئے تھے وہ چھپ گئے۔ پھر اب پاگل ہو گیا تھا، پر ٹرمپ جیسے پاگل ہو جاتا ہے نا کوئی بندہ، روزانہ دھمکیاں دیتا تھا۔ دھمکیاں دیکھ کے میرے جیسے ایک عام چھوٹے سے سیاسی کارکن کو بھی شرم آتی تھی، یار یہ لیڈر ہے اور یہ امریکیوں نے منتخب کیا ہے۔ اب اس کا چہرہ دیکھیں، کل کا جب ریئیکشن آنا شروع ہوا ہے نا ایران کا، تو اب ٹرمپ کی شکل دیکھیں، اس کے بیان سنیں، مارکو روبیو کے بیان سنیں، ان کے وزیر دفاع کے بیان سنیں۔ اب بھاگنے کا رستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کو رہبر پہ حملہ کیا، قتل کیا اس کو، اور ساتھ اگلے دن خبر دی ٹرمپ نے خود کہ جو نئی قیادت ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کر رہی ہے، ملاقات میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں فیصلہ کروں گا کب ملاقات کرنی ہے۔ مجھے جس دن میں نے یہ بیان سنا اس کا، ٹرمپ کا، اللہ کی عزت کی قسم، دل نے کہا یہ جھوٹ بول رہا، اس سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے تو بیان دیا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور ان کے بدلے کا شور مچا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ دیکھیں اس سے کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ بہرحال اگر نیتن یاہو ہلاک نہیں ہوا تب بھی چھپا ہوا تو ہے نا، اور اسرائیلی بنکروں میں چھپے ہوئے، اسرائیلی مورچوں میں اسرائیلی ڈرے ہوئے، خوف زدہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو یہ تماشا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کو تو بتایا گیا تھا کہ آئرن ڈوم تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے فلاں ہے، تو جو آئے گا میزائل ہم اس کو رستے میں ہی تباہ کر دیں گے، تمہارے تک تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب الحمدللہ میزائل وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ اب وہ خوف زدہ ہیں اور ایرانی باہر پھر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے امریکی میڈیا کا کہ ایرانی 500 700 اسکول کی بچیاں کو 85 84 اور 600-700 یا 1000 کے قریب ایرانی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ امریکنوں کا دعویٰ ہے۔ امریکن جھوٹ بھی بے حد بولتے ہیں، اور اپنے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ جہاز غلطی سے کویت نہیں مار دیے ہمارے، اور ہمارے صرف 6 آدمی اب تک ہلاک ہوئے۔ لیکن کوہرام مچا ہوا ہے، ماتم برپا ہے، تل ابیب سے لے کے واشنگٹن تک چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ تو یہ خبر چیخوں کی آوازیں بتاتی ہیں
کہ نقصان کس کا زیادہ ہوا؟ اچھا، ان کا جن کے بارے میں امریکہ بھی کہہ رہا ہے، دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ 500-600 شہید ہوئے، 84-85 بچیاں شہید ہوئیں، وہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے ان کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور رضا شاہ جو تھا اس سے لعنتی سے جب سے جان چھوٹی ہے، اس وقت سے جو ایرانی حکومت ہے اس نے اپنی قوم کو شہادت کا اور جہاد کا سبق پڑھایا۔ یہی تکلیف تھی مغرب کو، ایرانیوں سے تکلیف ہی یہی تھی۔ چند سیکولر خواتین، بے پردہ خواتین جو شور شرابہ کرتی تھیں، جیسے پاکستان کے قادیانی جا کے ٹرمپ کے پاس شور شرابہ کرتے ہیں اور انسانی حقوق کا واویلا کرتے ہیں، تو انسانی حقوق کا واویلا تو ہم نے دیکھ لیا غزہ میں کس طرح زبانیں بند تھیں امریکنوں کی، انٹرنیشنل تنظیموں کی زبانیں بند تھیں، اقوام متحدہ کچھ نہیں کر سکا ان کے لیے، مغرب کی زبانیں بند تھیں، اس لیے کہ مسلمان مر رہا تھا، اور مسلمان مرے تو مسلمان کو تو وہ جانور جتنی اہمیت بھی نہیں نہ دیتے۔ کاش ان مسلمانوں کو سمجھ آ جاتی کہ ہم ان کو اپنا مالک بنا کے اپنے سروں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، اربوں ڈالر بھی دیتے ہیں ہر سال، اپنے اڈے بھی دیے ہوئے ہیں۔ کس کے خلاف؟ وہ یہاں اڈے کس کے خلاف بنا کے بیٹھا ہوا تھا؟ اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا اس نے انڈیا پہ حملہ کرنا تھا، وہ مسلمانوں پہ حملے کے لیے تو بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے اس نے عراق پہ حملہ کیا، لیبیا پہ حملہ کیا، اور اب ایران کی تیاری وہ کر رہا تھا کافی دیر سے کہ ایران کو میں جاؤں گا اور ایک دن میں ختم کر کے آ جاؤں گا۔ اب جب ایرانیوں کا جواب آنا شروع ہوا ہے تو میں خلاصہ بتا رہا ہوں، بات بہت زیادہ لمبی نہیں کرتا، خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اب اس جنگ سے نکلنے کے لیے صرف ٹرمپ نے ہاتھ ہی نہیں جوڑے، ابھی باقی سارا کچھ کر رہا ہے۔ امریکن جتنے ذمہ داران ہیں رونے پہ آئے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے جی مجھے تو نیتن یاہو نے پھنسا دیا یہاں۔ نیتن یاہو تو کہتا تھا یہ 1-2 دن کی مار ہیں۔ وہ بابا جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ایمان والے ہیں وہ بڑی بڑی سپر پاور سے، مسلح گروہوں سے، طاقتوروں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ وہ یہ قوم تھی جو بنکروں میں چھپی ہے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ یہ لڑنے کے قابل تو ہیں نہیں، ان کو اپنے اسلحے پہ ناز تھا، ان کا اسلحہ بھی ان کو جواب دیا گیا، ان کے جہاز ساری دنیا نے گرتے ہوئے دیکھے، ان کے جو انہوں نے آئرن ڈوم بنائے ہوئے ہیں ان کو تہس نہس ہوتے ہوئے ساری دنیا روزانہ ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے اور دکھا رہی ہے۔ یہ غلط ایسٹیمیٹ لگا بیٹھے۔ انہوں نے توحید کے متوالوں کو للکارا ہے، اور اب ان کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹے گی۔ عالمی قوتیں اس میں آہستہ آہستہ، اور ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے یہ جی ہم یہ طاقت پیچھے ہے، وہ طاقت، یہ ساری طاقتیں تماشا دیکھتی رہتی۔ جب تک اپنے ٹانگوں پہ کھڑا نہ ہو کوئی ملک، اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں آتا۔ وینزویلا کے لیے کون آیا؟ اب ایران کھڑا ہو گیا، ایران نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، ایران نے اسرائیل کی چیخیں نکلوائی ہیں، امریکہ کی چیخیں نکلوائی، تو اب بیان آنے شروع ہوئے ہیں۔ اللہ کرے ان کو عقل آ جائے، چائنا کو اور روس کو، یہ کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں ہم سنتے آ رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چائنا یہ کر دے گا، روس وہ کر دے گا، لیکن وہ کیوں کریں گے؟ مسلمانوں کے لیے کوئی کیوں کرے گا؟ غزہ میں بیچارے مظلوم ظلم کا شکار ہیں 2.5 سال سے، کچھ نہیں کسی عالمی طاقت نے کیا، وہ اپنی جنگ اپنے زور پہ لڑ رہے ہیں، اللہ رسول کے آسرے پہ لڑ رہے ہیں۔ امن بورڈ بنا لیا ٹرمپ نے، اور ہمارے جو تماشے کیے ہمارے وزیر اعظم نے وہ ساری دنیا نے دیکھے۔ اب وہ ویڈیو چلتی ہے نا جب ٹرمپ کو نامینیٹ کر رہے ہیں اردلی صاحب، اللہ کی قسم شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے، یہ ہمارا وزیر اعظم ہے؟ اس ظالم کو، جو ظالم مسلمانوں پہ حملہ آور ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی حملہ اس نے ایران پہ کیا، مذاکرات کر رہا تھا، مذاکرات کرتے کرتے اچانک حملہ کر دیا اور کہا یہ امریکہ سے بھی بمبار آئے ہیں، یہ زمین میں پتہ نہیں کتنے 100 میٹر تک نیچے مار کرتے، ہم نے ایران کا جوہری اثاثہ ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو اب پھر کون سے جوہری ہتھیار تلاش کرنے آئے تھے ٹرمپ صاحب؟ یہ تمہارا طریقہ واردات ہے، بے غیرتی کا تمہارا طریقہ واردات ہے۔ یہی تم نے عراق کے خلاف کہا، دنیا کو بیوقوف بنایا، اقوام متحدہ سے قراردادیں پاس کروائیں۔ اب تو قراردادیں تو کجا، اب تو اقوام متحدہ بھی کجا، اب تو اس نے اپنی کانگریس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، اس کی کانگریس نے اس کے خلاف
شور پڑا ہوا ہے، اس کے اپنے ملک میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور جو مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہا وہاں امریکہ میں بہت بری طرح شکست فاش ہوگی ٹرمپ کو، امریکی عوام ہی اسے اٹھا کے پھینک دیں گے کسی گندے گٹر میں۔ دماغ میں اس کے خناس ہے، وہ اپنے آپ کو وقت کا فرعون سمجھتا ہے، اس کی فرعونیت 2-4 دن کے اندر اندر ہی ہوا ہو گئی۔ اب ہوا خارج ہو رہی ہے، اور جائیں جا کے اس کی ہوا روکیں کسی طرح ٹرمپ کی کو، رات نیند بھی نہیں آ رہی، ابھی تو 3 دن ہوئے سارے۔ کس قوم کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ کاش اس کو جو لیڈر ملے ہوئے ہیں وہ مخلص اور وفادار ہوتے، وہ ایجنٹ اور غلام نہ ہوتے۔ پاکستان نے انڈیا کو مارا، سعودیہ والوں نے کہا کہ یہ بھی بڑے طاقتور لڑنے والے لوگ، جلدی فوراً بلایا ہمارے صاحبان کو اور دفاعی معاہدہ کر لیا۔ پاکستان کا اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ ہو گیا، اب جو آپ پہ حملہ ہوگا ہم پہ ہوگا، آپ پہ ہوگا۔ لیکن اس کے چند دن بعد ہی امریکہ بہادر آ گیا، اس نے کہا تم نے کن کے ساتھ معاہدہ کر لیا؟ ہمارے ساتھ کرو، ہم تمہارا دفاع کریں گے۔ ہمارا معاہدہ گیا پتہ نہیں بھاڑ میں، امریکہ کے ساتھ معاہدے کا اعلان ہو گیا محمد بن سلمان کی طرف سے۔ اور اب پتہ کیا کہا ہے؟ اب فرما رہے ہیں محمد بن سلمان اور قطر کے امیر صاحبان فرما رہے ہیں کہ امریکہ نے معاہدے ہمارے ساتھ کیے تھے، ہمیں بے آسرا چھوڑ کے سارے دفاعی ہتھیار جو ہے امریکہ لے گیا ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے، ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ کاش تم قرآن پڑھ لیتے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، پڑھ لیتے، تم تو عرب ہو، تمہیں کسی ترجمہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم نے قرآن کو تو ایک طرف رکھ دیا، تم نے وہاں کلب بنائے، تم نے یہود و نصارہ کو وہاں بسایا لا کے۔ یہ یو اے ای والا تو اس کا زیادہ کو دماغ خراب ہو گیا تھا، اس نے ان کا سفارت خانہ بنایا وہاں۔ اب میں چھوٹا سا کارکن سوال کرتا ہوں کہ جس ملک نے بدماشی کی، رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں آ کے ایران کے صدارتی محل تو نہیں ہے، سادہ سا گھر تھا ان کا، میں نے دیکھا ہوا، اور سادہ سے گھر پہ یا ان کے آفس پہ حملہ کیا۔ اب جب وہ جوابی وار کریں گے تو وہ ان کے سفارت خانے پہ اگر جوابی وار کریں تو یہ غیر قانونی ہوگا، وہ اگر ان کے امریکنوں کے اڈے پہ وار کریں تو یہ غیر قانونی ہوگا۔ مجھے کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی توحید پرست، کوئی بہت بڑا، سب سے بڑا جو ٹاؤٹ اور ایجنٹ ہے وہ یہ بات سمجھا دے کہ جہاں سے طیارے اڑ کے یا میزائل فائر ہو رہے ہیں، وہ جب جوابی وار کریں گے تو وہاں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ اور انہوں نے ریاض میں امریکی سفارت خانے پہ بھی حملہ کیا، چیخوں کی آوازیں آ رہی، جو اسرائیلی ابو ظبی میں یا دبئی میں تھے ان پہ بھی حملہ کیا ہے۔ تمہیں اگر انٹیلیجنس ہے تو دوسروں کو بھی کچھ تھوڑا سا خیال کرو کہ دوسروں کو بھی کونوں کو ہماری انٹیلیجنس ہوگی۔ اب 2 دن ہو گئے ہیں، نیتن یاہو غائب ہے، دنیا کا میڈیا مختلف رپورٹنگ کر رہا ہے، لیکن تردید نہیں آ رہی، نہ اسرائیلی بول رہے ہیں۔ اب اس جنگ سے نکلنے کے لیے رستے تلاش کیے جا رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہا ہے ساتھ ساتھ۔ ڈرا ہوا پہلوان، نیچے لیٹا ہوا پہلوان، یا 2-3 تھپڑ کھانے کے بعد اس کی اکڑ یہ کہتا ہے اب کی مار، وہ کہہ رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ بڑا حملہ کرنے والا ہوں، بڑا حملہ، تیری ہوا نکل چکی ہے، ہوا خراب ہو گئی ہے۔ ایرانی جذبے کے ساتھ مجھے علم ہے، جس دن پچھلی دفعہ حملہ کیا تھا، کچھ ایرانی غداروں نے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان غداروں نے مخبری کی، اپنے جرنیل مروائے، فلسطین کے لیڈر مروائے، حسن نصر اللہ کو مروایا، اور کو مخبری کی، خود مخبری کر کے بندے مروائے۔ اس وقت خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ جناب آیت اللہ خامنہئی روس چلے گئے ہیں یا روس نے آفر کر دی ہے چلے جائیں، لیکن اس مرد مجاہد کے قربان جائیں کہ اس نے تگڑا جواب دیا۔ اس نے کہا میں یہاں مروں گا اپنے ملک میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، قوم کو چھوڑ کے بھاگوں گا نہیں، میں بیماری کا بہانہ کر کے لندن نہیں جاؤں گا، میں اپنا پیسہ باہر کے ملکوں میں نہیں رکھوں گا، میں ملک کے لوگوں کے ساتھ، میرا جینا مرنا یہاں ہی۔ اسے پتہ ہونے کے باوجود کہ میرے خلاف چاروں طرف جال بچھایا ہوا ہے جاسوسوں کا، اور کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، 2 مہینوں سے امریکی بیٹھے ہوئے تھے وہاں آ کے، اس کے باوجود اس نے شہادت کی موت پسند کی ہے، اور یہ نشانی ہے جوان مردوں کی شہادت کی موت پسند کرنا۔
دنیا کو بتا دیا کہ لیڈر اسے کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اور تقریباً اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 79 سے لے کے 80 20 40 46 سال سے ایک جوان ڈٹا ہوا، اس پہ پابندیاں عائد کی ہوئی تھیں، اس کے خلاف مودی نے اس کو بہت بڑا دھوکہ دیا۔ مودی اپنے آپ کو ایران کا اتحادی کہتا تھا، اور ہم تو ان کو، میں نے ایک دفعہ وہاں ایک کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے ان کے اتحاد سے نکلو، یہ تمہارے اتحادی نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے اتحادی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس وقت ایران کی خارجہ پالیسی جو تھی وہ پرو انڈین تھی۔ میں نے کانفرنس میں کہا، وہاں میں نے کہا یہ عالم اسلام متحد کس طرح ہوگا؟ کوئی انڈیا کے ساتھ ملا ہوا، کوئی امریکہ کے ساتھ ملا ہوا، کسی کی اسرائیل کے ساتھ پیار کی پنگیں چڑھ رہی ہیں، تو مسلم امہ کہاں گئی؟ مسلم امہ کیسے اکٹھی ہوگی؟ کچھ لوگوں نے میری بات کا اس وقت برا بھی منایا، میں نے کہا فقیر کا کام حق کہنا ہے، وہ حق عرض کر دیا۔ اب ایرانیوں کو تقریباً آنکھیں کھل گئیں کہ یہ مودی اور ہندو مشرق ہمارا دوست نہیں تھا، یہ بھی اندر چھپا ہوا دشمن تھا۔ ہم اس سے دوستی کے دعوے بھرتے رہے۔ یہ اسرائیل کے ساتھ جا کے 2 دن پہلے حملہ ہونے سے چند گھنٹے پہلے وہاں سے مودی ملاقات کر کے اس سے کئی سالوں بعد دورہ کر کے آیا۔ اب مودی کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ منصوبہ بندی کر رہا ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کی۔ یاد رکھے کہ پاکستان کی افواج بھی جواں مرضی کے ساتھ لڑیں گی جیسے پہلے لڑے، اور پاکستان کے عوام بھی تیرے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ کاش جو جذبہ مجھے اس وقت کویت کے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے، دبئی کے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے، سعودیہ کے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے، یہ جذبہ ان کے بادشاہوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ اب کویت میں جہاں جہاز گرا، پائلٹ اپنے وہاں سے نکل آیا، نیچے جب پائلٹ کو ڈنڈا پکڑ کے کویتی نے بٹھایا ہوا، جیسے کان پکڑا کے بٹھایا ہوتا ہے نا، اسرائیل کا یا امریکہ کا بڑا دلیر فوجی اور پائلٹ جو جان پہ کھیلتے ہیں فضاؤں میں، اور اس کو ایک ڈنڈا پکڑ کے کویتی نے بٹھایا ہوا۔ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے، قطر کے ہوں، سعودیہ کے ہوں، اردن کے ہوں، مصر کے ہوں، شام کے ہوں، مسلمان جو ہے، مسلمان منافق نہ ہوں۔ مسلمانوں کے دل مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مسلمانوں کے دل کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل کے لیے نہیں دھڑک سکتے۔ وہ کیسے دشمن ہیں وہ دیکھ لیں۔ انہوں نے تمام عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائیں۔ دنیا کے کسی قانون میں ہے کہ آپ کسی ملک کے سربراہ کے گھر بیٹھے اس پہ آپ آ کے حملہ کر دیں، اسے اٹھا کے لے جائیں؟ آپ اقوام متحدہ سے بھی نہ پوچھیں، آپ نے تو دنیا کا امن و امان تہو بالا کر دیا، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دیں۔ روس نے آج جو بیان روس کا چل رہا ہے کہ اگر امریکہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جنگ اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ 14 ملکوں میں تو جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور 14 ملکوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اگر 1-2 اور بڑی طاقتیں درمیان میں کود پڑیں، اور میں نے کل دیکھا خبروں میں کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی جواب دے دیا ٹرمپ کو، اور آج اسپین کے وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ اس غیر قانونی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اور تو اور امریکی عوام نکل آئے ہیں، اور ٹرمپ کا اتنا برا حال کریں گے مڈ ٹرم انتخابات میں، پتہ نہیں وہاں تک یہ جاتا بھی ہے یا اس سے پہلے ٹھوس ہو جاتا ہے۔ اب بعض لوگ اس کی کسی لا علاج بیماری کی خبریں بھی دے رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم امہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ جو غلطیاں کر بیٹھے ہو، بادشاہوں باز آ جاؤ ان غلطیوں سے، اپنے ملکوں سے اڈے ختم کرو، ان سے دوستیاں اور معاہدے ختم کرو، مسلمان ملکوں سے دوستی کرو، مسلمان ملکوں سے معاہدہ کرو، مسلمان ملکوں کے اڈے دو۔ پاکستان کے اڈے بنواؤ سعودیہ میں، پاکستان کے اڈے بنواؤ کویت میں، پاکستان ترکیہ کے اڈے بنواؤ دبئی میں۔ یہ دیکھو تمہاری حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی جان سے بڑھ کے تمہاری حفاظت کریں گے، اس لیے کہ یہ بھی کلمہ گو، آپ بھی کلمہ گو۔ لیکن اگر تم کلمہ بھی پڑھو گے اور منافقت بھی کرو گے، کلمہ حضور کا پڑھو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو، اور تمہاری دوستیاں، تمہاری محبتیں، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سوچنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارے تمام بینک اکاؤنٹس امریکہ میں، برطانیہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، غیروں کے پاس پیسہ دولت رکھی، دولت مسلمانوں کی، تو پھر کون مانے گا کہ تم مسلمان ہو؟ اور مسلمان ہو تو مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ یہ انشاءاللہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان کو پہلے بھی شکست فاش ہوئی، تاریخ گواہ اس پہ، اور پھر بھی انشاءاللہ شکست سے دوچار ہوں۔